شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے، گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وہی آسمان سے بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ کفار اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی قوت والا ہے۔ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد، اور اس سورت کا نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے چند صحابہ کرام کو بھیجا۔ انہوں نے اس کافر کو دعوت دی تو وہ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری، اور انہوں نے واپس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ایسا بڑا کافر سیاہ دل اور سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس پھر جاؤ۔ اس نے پھر سے وہی گفتگو کی اور اتنا مزید کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر کے ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ پہچانا۔ یہ حضرات پھر واپس ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی خباثت تو اور ترقی پر ہے۔ ارشاد فرمایا، پھر جاؤ۔ صحابہ کرام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر گئے۔ جس وقت اس سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ ایسی ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا تو ایک بادل آیا، اس سے بجلی چمکی اور کڑک پیدا ہوئی۔ کچھ دیر بعد بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا۔ صحابہ کرام اس کے پاس بیٹھے رہے، اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں صحابہ کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ سب کہنے لگے، جی بتائیے، کیا وہ شخص جل گیا؟ انہوں نے کہا، آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ جل گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہی آیت وحی آئی ہے، اور بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کے تسبیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق و قادر اور ہر نقص سے پاک ذات کے وجود کی دلیل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رات کی تسبیح سے مراد ہے کہ اس کی آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر معمور ہے، اس کو چلاتا ہے، اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رعد نامی فرشتے کی تسبیح۔ آسمانی بجلی کے لیے قرآن اور سائنس کے الگ الگ نظریات ہیں۔ قرآن کے مطابق آسمانی بجلی دراصل بادلوں کو ہانکنے والے رعد فرشتے کے کوڑے سے نکلنے والی آگ اور کڑک کا نام ہے، جیسا کہ سورہ رعد میں ہے۔ سورہ رعد کی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور چند باتیں دریافت کرنے لگے، اے ابو القاسم، رعد کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مقرر ہے، اور کڑک اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کو ہانکنے کے وقت اس فرشتے کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس فرشتے کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، یہ چمک اسی کی آواز ہے۔ یہ روایت مسند احمد اور سنن نسائی میں بھی ہے۔ تفسیر سورہ رعد۔ ان آیات اور حدیث سے رعد اور برق کی حقیقت واضح ہو گئی کہ رعد فرشتے کا نام ہے، اور برق اس کے کوڑے کی آواز ہے، روشنی ہے جو آگ سے نکلتی ہے، اور گرج اس کی یا اس کے کوڑے کی آواز ہے۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوڑے کی آگ نکل کر بجلی بن کر کسی جگہ پر گرج بن سکتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں سائنس آسمانی بجلی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ بادل اور تیز ہوا ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں۔ آسمانی بجلی میں کروڑوں وولٹیج اور کروڑوں ایمپیئرز کرنٹ ہوتا ہے، جو کہ زمین پر دو طرح سے لپٹتا ہے، اور جو شخص یا زمین مثلا عمارت اور درخت وغیرہ جو اس جگہ کی مناسبت سے اونچے ترین ہوں، ان پر بجلی گر کر زمین میں چلی جاتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین میں بھی مثبت یا منفی چارج ہوتا ہے، اس لیے آسمانی بجلی بھی اس چارج کی طرف لپکتی ہے اور زمین میں چلی جاتی ہے۔ حد درجہ وولٹیج اور میگا ایمپیئرز کی وجہ سے درجہ حرارت مسلسل بڑھتا ہے۔ زمینی ماحول کے حد درجہ وولٹیج اور میگا ایمپیئرز کی وجہ کر دیتی ہے۔ مسلسل بڑھتا درجہ حرارت زمینی ماحول کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ماہرین ماحولیات کہتے ہیں، زمین کی گرمی میں اضافہ قدرتی آفات کی تعداد اور شدت میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق
ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث مستقبل قریب میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں اضافہ ہو جائے گا۔ امریکی ماہرین کے مطابق 2100 تک دنیا میں بجلی گرنے کے واقعات 35% تک بڑھ چکے ہوں گے۔ مزید برآں بجلی گرنے سے ماحول کے اجزاء ترکیبی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ ماہرین نے درجہ حرارت اور بجلی کے طوفان کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے، جس میں بجلی کے بادلوں کو متحرک کرنے والی گرم توانائی کے ایندھن کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ عالمی درجہ حرارت میں ہر 1 ڈگری اضافے سے آسمانی بجلی گرنے کے واقعات کی شرح 12% سے بڑھ جائے گی۔ جب بھی آسمانی بجلی گرتی ہے تو ایک کیمیائی رد عمل کے ذریعے یہ نائٹروجن آکسائیڈ گیس خارج کرتی ہے۔ اس کا شمار گرین ہاؤس گیسوں میں، جس سے ماحول کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ناظرین گرامی، بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن کی سچائی پر یقین کرنا ہے، اور سائنس ہر بات کی طرح کبھی نہ کبھی اس بات کو بھی تسلیم کر لے گی کہ قرآن میں بیان ہوئی سورہ رعد کی آیت نمبر 13 سچ ہے، اور آسمانی بجلی پیدا کرنا واقعی ایک فرشتے کا کام ہے، کیونکہ ویسے بھی سائنس آسمانوں میں جا کر اصل بادل اور تیز ہوا کو اپنے قابو میں کر کے مفروضے کو ثابت کرنے سے قاصر ہے۔